ایک مرتبہ کوئی جنازہ تھا. اب یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حسین ماشاءاللہ جوان ہو گئے. کوئی جنازہ تھا, جنازے میں مدینے والے بہت تھے, اس میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے اور حضرت حسین بھی تھے. اب جنازہ کو ہو گیا, دفن ہو گیا, سارا دفن کفن والا معاملہ ہو گیا. جب واپس آنے لگے تو حضرت ابو ہریرہ تھے. اب حضرت ابو ہریرہ اس زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے. حافظ کہو, قاری کہو, عالم کہو, مفتی کہو, محدث کہو, کیونکہ حضرت ابو ہریرہ جتنی حدیث بیان کی, اللہ کی قسم کسی صحابی نے اتنی حدیث بیان نہیں کی. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی تعداد 5000 سے بھی زیادہ ہے. اب حضرت ابو ہریرہ بھی وہ جنازے میں سے آ رہے تو سب لوگ ادب کر رہے ہیں, ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ, کیونکہ سب کے استاد ہیں بھائی, سب کے ٹیچر ہیں, سب کے پروفیسر ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ کی نظر پڑی کہ جنازے میں کون آ رہا ہے ساتھ میں؟ حضرت حسین آ رہے, اور ان کے کپڑے پر کچھ گرد و غبار لگا ہے اور ان کے پاؤں پر بھی کچھ گرد و غبار لگا. حضرت ابو ہریرہ پورے مجمع میں سے نکلے, اپنی اوپر کی چادر لی اور حضرت جھک گئے, بیٹھ گئے, اور حضرت حسین کے پاؤں مبارک کو اپنی چادر سے صاف کرنا شروع کر دیا. حضرت حسین کے پاؤں مبارک کو اپنی چادر, تو حضرت حسین یا امی, حضرت حسین او میرے چچا, امون یعنی چچا, او میرے چچا یہ کیا کرتے ہو؟ میں آپ کا بھتیجا ہوں, میں آپ سے عمر میں کم ہوں, آپ میرے سامنے بیٹھ گئے, آپ یہاں کے استاد ہو, آپ سب کے پروفیسر ہو, آپ یہاں میرے پاؤں کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ اپنی چادر مبارک سے میرے پاؤں کو صاف کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے روتے روتے کہا میں نے کسی کے پاؤں کو صاف نہ کیا, میں نے اس نبی کے نواسے کے پاؤں مبارک کو صاف کیا کہ صاف کرنے پر ایک بار محبت ہو گئی, نبی مجھ سے محبت کریں گے اور اللہ پھر مجھ سے محبت کرے گا. کیا شان ہوگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن آج اگر آپ کو آج فیصلہ کر لے ہوئے حضرت حسین کی ٹیم میں, ان کی جماعت میں کہ سامنے والوں کی جماعت میں, ارے بولو نا بھائی, جواب دے دو نا. اگر حسین کی جماعت میں ہو تو ایک آواز سے بولو حسین کا دامن, ارے بلند آواز سے بولو نا سیدنا حضرت حسین کا دامن. اب میں دیکھ رہا ہوں کہاں تک پکڑتے ہیں اور کہاں جا کے چھوڑتے ہیں. حضرت حسین جب میدان کربلا میں گئے تو سامنے جو تھے نا 1,20,000, کتنے, اور کیسی سیٹنگ دی معلوم, 40,000 رائٹ, 40,000 لیفٹ اور 40,000 سامنے, کتنے ہوئے؟ اور کیا طے ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک اور مقدس جماعت جس میں صرف 150, 150, جس میں مرد بھی, عورتیں بھی, بوڑھے بھی, بڑھی بھی, بچے بھی, سب ملا کر 150, 150 کے آگے نہیں. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے اس سے زیادہ نہیں, اور اعلان ہوتا تھا تمہارا ایک بھیجو, حضرت حسین کی ٹیم جماعت میں سے ایک جائے, وہ 40,000 سب طرف سے کوٹے, تو ظاہری بات ہے سامنے والا شہید ہو جائے. اور یہ کوئی لڑائی تھوڑی تھی, یہ کوئی لڑائی تھی؟ ایک طرف 150 اور ایک طرف 1,00,000, یہ کوئی بولو جنگ نہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت حسین نے کیسے کلیجے پہ پتھر رکھا ہوگا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, آج ہم بھی باپ ہیں, ہماری بھی اولاد ہے, ہماری اولاد بھلے ہماری بات نہیں مانتی ہوگی, لیکن باپ رات کو اس کو یاد کر کے روتا ہے, پوتے کو لے کے روتا ہے, نواسے کو لے کے روتا ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیسا وقت ہوگا جب حضرت حسین نے اعلان کیا میرے بڑے بیٹے علی اکبر جاؤ, اب آپ جاؤ, جبکہ حضرت حسین کو معلوم ہے کہ میرا جوان بیٹا جائیں گے پھر واپس, ارے معلوم ہے وہاں پہ 1,20,000 ہے, میرا بیٹا اکیلے کیا کریں گے. لیکن حضرت حسین نے اعلان کیا میرے بڑے بیٹے علی اکبر آؤ. حضرت علی اکبر آئے, اپنے گھوڑے پر بیٹھے, جب جانے لگے تو حضرت حسین نے کہا بیٹا ایک بار میرے گلے تو لگ جاؤ, میرے بڑے بیٹے ایک بار میرے گلے لگ جاؤ. اور پھر کہا بیٹا جاؤ آگے بڑھ جانا, اب حوض کوثر پر نانا جان کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. چلے علی اکبر گئے, میرے پیارو ایسا مارا گیا, ایسے زخمی ہوئے کہ پورے بدن کے 3 ٹکڑے کیے گئے اور 3 ٹکڑے کر کے یہاں بھیج دیا گیا. سوچو اس باپ اور وہ خیمے میں ماں پہ کیا گزری ہوگی کہ وہ حضرت حسین کے جنازے کو رکھا. ابھی تو جنازہ رکھا ہوگا کہ حضرت حسین کے کان میں آواز آئی کہ ان کا چھوٹا دودھ پیتا بچہ علی اصغر, بولو کون, وہ رو رہے, خیمے میں رو رہے, اور کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ علی اصغر کو دیکھو وہ رو رہے, آپ کا دودھ پیتا بچہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر یا تو 51 یا 52 یا 53 یا 54 یا 55, الگ الگ باتیں ہیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گئے, بھائی جیسے ہماری عمر جو چل رہی نا بس وہی عمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. خیمے میں گئے, اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئے, دیکھا پیاس پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے, دودھ پیتا بچہ. حضرت
حسین وہ بچے کو لے کر سیدھے دشمنوں کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا تمہارا میرا معاملہ ہے, تم کو مجھ سے دشمنی ہے, تم کو میرے معصوم بچے سے کوئی دشمنی نہیں, میرا بچہ تم کو پہچانتا بھی نہیں, اس کو پانی کے 2 گھٹ دے دو, اس کو پانی کے 2 قطرے دے دو, یہ پی لے گا, زندہ رہے گا. سامنے سے تیر آتا ہے اور ایسے بچے کو آپ نے رکھا, سیدھے بچے کے دماغ پر لگتا ہے اور وہیں سے دماغ سے آر پار ہوتا ہے اور خون کا پھوارا ہوتا ہے اور چھوٹے بیٹے بھی شہید ہو گئے. حضرت حسین وہ بیٹے کو لے کر واپس آئے, بڑا بیٹا اور چھوٹے بیٹے کا جنازہ جو تھا اس پر ایک چادر رکھی اور حضرت حسین نے روتے روتے کہا میرے بچوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارا ابا تم سے محبت نہیں کرتا تھا, میں تم سے بہت محبت کرتا تھا, تمہارا ہنسنا, رونا, بولنا, میرے کندھوں پر بیٹھنا سب مجھے یاد ہے, یہ ابا تمہیں بھولے نہیں ہیں, لیکن میں نبی کا نواسا سب برداشت کر جاتا, لیکن میرے نانا کی شریعت کو توڑا جائے اور زمین پر گناہ کو عام کیا جائے وہ نبی کا نواسا برداشت. آپ کو معلوم ہے کون سا دن تھا؟ 10ویں محرم. دن کون سا تھا؟ جمعہ. اور جمعہ کی نماز نہیں ہونے والی. کیوں نہیں ہونے والی؟ کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے شہر ہونا ضروری ہے. وہ تو گاؤں بھی نہیں تھا, وہ تو ایک میدان تھا, ایک کربلا ایک میدان تھا, وہ تو اب جا کے شہر بن گیا, ورنہ وہاں تو وہ ایک میدان تھا. تو ظہر کی نماز پڑھنا ہے اور مسافر ہے. ہاں بولو نا, حضرت حسین مسافر ہے اور مسافر ظہر کی کتنی رکعت پڑھے؟ 2 رکعت. تو حضرت حسین نے کہا ظہر کا وقت ہو گیا, چلو صفے بنا لو, صفے بنا لو. میرے پیارو ظہر کی نماز ہو گئی. بولو ظہر کی نماز ہو گئی. جیسے ظہر کی نماز ہو گئی نا, سنو, جیسے ظہر کی نماز ہو گئی آپ نے بہت روئے اللہ کے سامنے اور کہہ دیا اب سامنے میدان میں کوئی نہیں جائے گا, اب حسین خود میدان میں جائیں گے. نبی کے نواسے اب میدان. جب دعا مکمل ہو گئی نا, آپ نے اشارہ کر کے کہا دیکھو وہ خیمہ, میرا خیمہ جو ہے نا اس میں ایک بہت بڑی چادر ہے, وہ ذرا وہ چادر لے کر آؤ نا. تو کوئی دوڑتے دوڑتے گئے اور لا کے چادر دیا. نبی کے نواسے حضرت حسین نے وہ چادر کو لیا, اپنے سینے سے لگایا, کہا لوگوں تمہیں نہیں معلوم یہ چادر کسی زمانے میں میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, یہ میری ماں کی بنائی ہوئی چادر ہے. اور اس چادر کو لے کر اپنے بدن مبارک پر لپیٹ لیا. اس کے بعد میں کہا وہاں سے تلوار لے کر آؤ. تو آواز آئی نہیں وہ تلوار مت لینا, اس کی آگے کی انی ٹوٹ گئی ہے, اس کی آگے کی انی ٹوٹی ہوئی ہے. وہ تو حضرت حسین نے فرمایا تلوار کو مت دیکھو, اس ہاتھ کو دیکھو جس کی تلوار ہے, یہ میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے. وہ تلوار لائی گئی. پھر اس کے بعد آپ خود گئے, سب نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا مجھے جانے دو, یہ منگانے جیسی چیز نہیں ہے, یہ ادب ہے کہ خود لے کر آئے. آپ خود گئے اور ایک کالا امامہ رکھا تھا, بڑا کالا امامہ, مبارک امامہ. اس امامے کو لائے, کبھی پیشانی پہ رکھے, کبھی گالوں پہ رکھے, کبھی چومے, اور کہا بہت عجب انداز میں کہا سنو یہ امامہ کسی اور کا نہیں, یہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے. کیا شان ہوگی حضرت حسین کی کہ بدن کی طرف نظر کرو تو حضرت فاطمہ کی چادر مبارک نظر آئے, ہاتھ کی طرف نظر کرو تو شیر خدا حضرت علی کی تلوار نظر آئے, اور سر پر امامہ دیکھو. اس لیے کوئی مجھے پوچھے نا حسین کون تھے, میں کہتا ہوں جس کے بدن میں غذا دوڑتی تھی وہ سیدہ فاطمہ کی غذا تھی, جس کے بدن میں لہو دوڑتا تھا وہ شیر خدا حضرت علی کا تھا. وہ جنت کے پھول تھے, وہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے, وہ جنت کی خوشبو تھے, وہ جنت وہ نبی سے محبت کرنے والے تھے, اور جن کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا وہ نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت حسین اسی حال میں میدان کربلا میں آگے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جو گئے, سارے لوگوں نے رونا شروع کیا. حضرت حسین گئے, مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں وہ حسین تھے, نبی کے نواسے تھے. 3.5 گھنٹے تک اکیلے مقابلہ کیا ہے, 1,20,000 اور اکیلے, اور سر سے لے کر یہاں سینے تک, اور سینے سے لے کر ناف تک کھنجر اور تلوار کے 83 زخم لگ چکے تھے. میرے پیارو ایک وقت آتا ہے حضرت حسین تلوار رکھ دیتے زمین پر, اور زمین پر تلوار رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم ہار گئے. حضرت حسین ایسے تلوار زمین پر رکھتے تو سامنے آواز آتی بھائی تلوار رکھ دی, تلوار رکھ دی, اس کا مطلب ہے کہ ہار گئے, ہار گئے. حضرت حسین نے فرمایا نبی کا نواسا حق کے واسطے آیا ہوں, ہارا نہیں ہوں. قد حان وقت صلاۃ العصر, معاملہ یہ ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے. اگر اب ہم لڑیں گے تو عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے, اس لیے میں بھی نماز پڑھوں گا. ساتھ میں بولو میں بھی نماز پڑھوں گا اور تم بھی.
ہاں بعض جگہ دیکھا لکھا ہوا سامنے سے آواز آئی، سامنے سے آواز آئی، پڑھ لو، آپ پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہ آواز تو ان میں بھی آتی ہے، یہ آپ لوگوں میں سے بھی آتی ہے آواز، آپ لوگوں کے اندر سے بھی آواز آتی ہے. پڑھ لے پڑھ لے، وہ مولوی صاحب جا کے پڑھ لے، اپنے دادا پڑھ لے، اور تو اپن نہیں، بعد میں پڑھیں گے بعد میں. تو جو لوگ یہ نماز پڑھنے نہیں آتے، ابھی آپ نے کہا ہم حضرت حسین کی جماعت میں، لیکن نماز نہیں پڑھے تو حسین کی جماعت میں کہاں سے ہوئے؟ ہم تو سامنے والی ٹیم میں ہوئے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قد حان وقت صلاۃ العصر، عصر کا وقت قریب ہو چکا ہے، ختم ہونے کو قریب ہے، چلو میں بھی نماز پڑھوں، آپ بھی نماز پڑھے. سامنے سے آواز آئی تم پڑھو، ہم کو ضرورت. یہاں بھی ایسے بیٹھے ہیں جو آج فجر نہیں پڑھے ہوں گے، کم بخت نالائق، ایسے نمک حرام یہاں بھی بیٹھے. اور پھر کہتا حسین کا دامن کب پکڑو گے؟ کب حضرت حسین کا دامن؟ فجر چھوڑ دو، حضرت حسین کا دامن. شراب پیو، حضرت حسین کا دامن. گٹکے کھاؤ، حضرت حسین کا دامن. موبائل پہ رات کو 2 بجے ننگی عورتوں کو دیکھو اور خوش ہو جاؤ، یہ حضرت حسین کا دامن ہے. آئی پیڈ پہ کھیلو، حضرت حسین کا دامن ہے. پب جی کھیلو، حضرت حسین کا دامن ہے. ہماری ماں بہنیں پردے کو اور برقعے کو اٹھا کے جلا دیوے، یہ حسین کا دامن ہے. 24 گھنٹہ قرآن پاک پہ ہمارا ہاتھ نہ جاوے، یہ حضرت حسین کا دامن ہے. جھوٹ بولتے ہو ہاتھ اٹھا کر کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑے کب ہے حضرت حسین کا دامن؟ شرم سے ڈوب مرو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ سامنے سے آواز آتی ہے کہ تم پڑھو، ہم کو ضرورت. معلوم حضرت حسین کیا جواب دیتے؟ میرے نانا جان کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، میں پڑھوں گا، میرے کو پانی دو نا. یہاں حضرت حسین نے پانی مانگا اور کیا کہا؟ قسم اللہ کی، نبی کا نواسا، پانی پیوں گا نہیں، ایک گھٹ نہیں پیوں گا، بھلے میرا پورا بدن لہو سے تربتر ہو گیا لیکن پانی نہیں پیوں گا. آپ لوگوں نے منع کیا نا، وضو کر لوں گا، عصر کی نماز پڑھوں گا، پھر مقابلہ شروع ہو جائے گا. سامنے سے آواز آئی پانی بھی نہیں ملے گا. تو حضرت حسین کے یہاں سے بھی لہو بہتا تھا، ہلکی سی مسکراہٹ آئی، کہا پانی نہ ملے کوئی بات نہیں، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھوں گا. بولو سبحان اللہ، کیونکہ میرا اللہ فرماتا پانی نہ ملے تو تیمم کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. تیمم کرنے کا طریقہ بتاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں دیکھو یوں اپنے ہاتھ کو رکھا، حالانکہ پورے خون سے تربتر ہے، یوں ہاتھ مبارک کو رکھا اور یوں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا. چلو ایک فریضہ ادا ہو گیا. تیمم میں دوسرا فریضہ، یوں ہاتھ رکھا، دیکھو یوں 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 مٹی کو یوں پھیرا، پھر یوں لیا اور یوں پھیرا، تیمم ہو گیا. اللہ اکبر. کون سی نماز شروع ہو گئی؟ وہ دشمن آپس میں باتیں کرنے لگے، عصر شروع ہو گئی ہے، اور طاقت آ جائے گی، اکیلے ہیں، 1,20,000 کا مقابلہ کر رہے ہیں. بس جیسے حضرت حسین سجدے میں گئے، اللہ اکبر، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی. ایک دشمن آتا ہے میرے پیاروں، ایک دشمن 2 تلوار لے کر آتا ہے. آپ تو سجدے میں ایسے ایسے جھکے ہوئے آ کر اتنے زور سے دونوں تلوار آپ کے کندھے مبارک پر رکھتا ہے، دونوں کندھے الگ ہو جاتے ہیں، دونوں کندھے مبارک، اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں. بھائی جب کندھے نہیں رہے، آپ جیسے آپ ایسے سیدھے لیٹ جاتے، دوسرا دشمن لوہا لے کر آتا ہے، معلوم نہیں وہ لوہے کا بھالا کتنی مرتبہ سینے پر مارا 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 گیا. تیسرا دشمن شیمر نام کا آتا ہے اور آپ کے پورے چہرے کو اور پوری گردن اور پورے گلے کو اس کو ہٹا کر اپنے تلوار کی نوک پہ رکھ کے یوں اوپر کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے، دیکھو حسین ہار گئے، دیکھو حسین ہار گئے، میرے تلوار کی نوک پر ان کا چہرہ آ گیا. ارے خیمے میں سے ایک جوان کی آواز آتی ہے، ایک جوان کی آواز آتی ہے، ہمارے حسین آج بھی زندہ ہے، آج بھی اونچے ہیں. جب زمین پر تھے، جب جیتے تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا، آج انتقال ہو گیا پھر بھی چہرہ تو اوپر ہی نظر آتا ہے. آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ تو اوپر ہی نظر آتا ہے. میرے پیاروں، بات ختم کروں گا اور یہ ضرور کہوں گا، حضرت حسین نے جان دے دی. وہ الگ بات ہے کہ شہید مردہ نہیں ہوتے، لیکن جان نہیں، بولو نا جان. پھر سننا، حضرت حسین یہ کہہ کر گئے، اے میرے بعد میں آنے والوں، میں نبی کا نواسا، مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ ملا.
مجھے فاطمہ کی غذا ملی، مجھے علی کا خون ملا، اور مجھے میرے نانا جان کی تربیت ملی، میں جنت کا پھول تھا۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں نے جان دی، مگر نماز کو ہاتھ سے جانے، نبی کے نواز نے نماز کو ہاتھ سے جانے نہ دے، اور ہماری روز کی نماز جانے۔ کون سی حضرت حسین سے ہم کو محبت ہے بھائی؟